آپ دیکھ رہے ہیں لرن فار لائف۔ آج کی کہانی ایک شخص کی جو مچھلیاں پکڑتا تھا اور اس کے بعد اسے بازار میں لے جا کر بیچا کرتا تھا اور اپنا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ وہ شخص روٹین کے مطابق دریا پر جاتا ہے، اپنا جال ڈالتا ہے اور مچھلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے۔ اب جب مچھلی باہر لے کر اپنا جال باہر نکالتا ہے تو اتنی دیر میں ایک طاقتور شخص آتا ہے اور اس کے جال میں سے جو سب سے زبردست اور بڑی مچھلی ہوتی ہے اس کو نکال لیتا ہے۔ جو پکڑنے والا تھا، مچھیرا مچھلیاں پکڑنے والا تھا، اس نے کہا کہ بھائی یہ میرے جال کی ہے، یہ میں نے پکڑی ہے تو یہ میری ہے، لیکن وہ طاقتور شخص اس کو دھکا دیتا ہے اور اس پر روب دبدبا جب آتا ہے اپنی طاقت کا دھونس دیتا ہے اور وہ مچھلی ہاتھ سے پکڑتا اور لے جاتا ہے، اس کے جال سے نکالتا اور لے جاتا ہے۔ اب وہ جب مچھلی لے کر جا رہا ہوتا ہے، اپنی گاڑی کے پاس پہنچتا ہے تو مچھلی چونکہ ابھی تازی سمندر سے نکلی تھی تو وہ زندہ تھی، وہ ایک دم اچھلتی ہے اور اس شخص کے انگوٹھے پر کاٹ لیتی ہے۔ وہ شخص کیا نام ہے، اس وقت اس کو اتنا فیل نہیں ہوتا کہ مچھلی نے کاٹا ہے، وہ مچھلی کو لے جاتا ہے۔ اگلے دن اسے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے انگوٹھے میں درد ہو رہا ہے، وہ جاتا ہے ڈاکٹر کو چیک کرواتا ہے، ڈاکٹر اسے دیکھتے ہیں، اس کو دوائی وغیرہ دیتے ہیں لیکن اس سے آرام نہیں آتا۔ اگلے دن وہ پھر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کو مزید چیک اپ وغیرہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ انگوٹھے کی ہڈی میں زخم ہو گیا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ اب انگوٹھا کاٹنا ہی ہے۔ بڑا پریشان ہوتا ہے اور بڑے بڑے اسپیشلسٹ کو دکھاتا ہے، لیکن سب کی طرف سے یہی سجیشن آتا ہے کہ اگر اس کو نہ کاٹا گیا تو یہ زخم آپ کے ہاتھ میں بھی پھیل سکتا ہے۔ مجبوراً کرتا کیا نہ کرتا ہو جاتا ہے اور وہ اپنا انگوٹھا کٹوا دیتا ہے۔ اب اس کے بعد زخم جو ہے وہ ہیل ہونے کا نام نہیں لیتا، اب وہ زخم ہاتھ کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ اب وہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ ہاتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ڈاکٹرز بہت کوششوں کے بعد یہی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ اس کا ہاتھ بھی جو ہے وہ کاٹنا پڑے گا۔ مجبور ہوتا ہے، ہاتھ کٹوا دیتا ہے۔ اب وہ رفتہ رفتہ سفر اس کے بازو کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ بہت کوششیں، بہت ایفرٹ ڈالنے کے باوجود وہ اپنا بازو نہیں بچا پاتا اور اب اسے اس کا بازو کٹوانا پڑتا ہے۔ جب بازو کٹتا ہے تو ایک کوئی سمجھدار شخص ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کیا معاملہ ہوا، کیا ماجرا ہوا، کیا چل رہا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ مجھے ایک مچھلی نے کاٹ لیا تھا اور اس سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو وہ شخص جو تھا وہ پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ مچھلی کے کاٹنے سے اتنا زیادہ معاملہ خراب تو نہیں ہوتا، کیا کہیں ایسا کوئی معاملہ تو نہیں کہ تم نے اپنے رب کی ناراضگی کا کوئی سبب بنایا ہو، کوئی زندگی میں ایسا کام کیا ہو جو رب تم سے ناراض ہو گیا؟ جب وہ سوچتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہاں، کسی اور کو تو چھوڑو، بلکہ یہی مچھلی جو میں نے حاصل کی تھی یہ میں نے کسی کی تھی، کسی نے مچھیرے نے جال ڈالا تھا اور اس کے جال سے میں نے نکال لی تھی، اپنے طاقت کے بلبوتے پہ لی تھی، میرا حق نہیں تھا لیکن میں نے کسی کا حق مارا تھا اور وہاں سے لی۔ وہ شخص اس کو کہتا ہے کہ جاؤ اور جا کر اس شخص سے معافی مانگو اور رب سے توبہ کرو، شاید تمہارا رب تمہیں معاف کر دے تو تمہاری زندگی کی جان بخشی جائے۔ وہ جاتا ہے اور اس شخص کے پاس جاتا ہے، مچھیرے کو ڈھونڈتا ہے اور اس سے جا کر کہتا ہے کہ یار جو یہ سارا ماجرا ہوا، اب میری یہ کنڈیشن ہے کہ میرا بازو بھی آدھا کٹ چکا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کرو۔ تم نے پتہ نہیں نہ جانے اپنے رب سے کیا گفتگو کی کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو گیا اور میری یہ حالت ہو گئی۔ تو مچھیرا بتاتا ہے کہ جب تم نے طاقت کے بلبوتے پر یہ مچھلی مجھ سے لی تھی، تم لے کر ادھر چلے گئے تھے اور میں نے رب کی طرف، آسمان کی طرف منہ کر کے رب کو اشارہ کیا تھا کہ یا اللہ، اس نے اپنے طاقت کے زور پر مجھ سے میری مچھلی لی ہے، اب تو اپنی طاقت دکھا اور اس کو بتا کہ تو بھی موجود ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ کبھی بھی کسی کمزور کا، کسی غریب کا، کسی یتیم کا یہ سوچ کر حق مت کھائیں کہ میں آج طاقتور ہوں، میں آج زور میں ہوں تو میں جو چاہوں وہ کر لوں، کیونکہ جو رب ہے وہ بہت غفور رحیم ہے، وہ سب کے ساتھ ہے، وہ غریبوں کا بھی ہے، وہ غریبوں کی بھی سنتا ہے، وہ امیروں کی بھی سنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر آج آپ کے پاس رب نے طاقت دی ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے ارد گرد اپنے ساتھ رہنے والے غریب، غربا، یتیم، مسکین لوگوں کا خیال رکھیں، کبھی کسی کا حق نہ کھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب کے ساتھ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔